معزز و مکرم سامعین، گزشتہ جمعہ حالات سے متعلق کچھ تمہید کے بعد ایک مختصر حدیث سنائی گئی جس کی تشریح چل رہی تھی۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، کہ دنیا کی خلقت تمہارے لیے کی گئی ہے، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے، اور تمہیں بنائے جانے کا مقصد آخرت ہے، آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے۔ اس کی تشریح میں درمیان میں ایک جھوٹے پیر کا واقعہ بھی آیا جس کو آپ نے سماعت فرمایا۔ تو اصل بات یہ چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد آدمی اپنی قبر میں چلا جاتا ہے اور وہاں وہ چیزیں کام آتی ہیں جو دنیا کے اندر اس نے آخرت کے لیے تیار کی ہوئی ہیں۔ دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا کامیاب ہے، عقل مند ہے، ذی ہوش ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد صرف دنیا کے پیچھے اپنی ساری جدوجہد ختم کرنے والا، اپنی ساری صلاحیتیں اور استعدادیں لگا دینے والا ایک نمبر کا بے وقوف ہے شریعت مطہرہ کے نزدیک۔ اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اس کے ہر چیز سے تم لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور دنیا کا سارا نظام اور کائنات کا سارا نظام تمہارے لیے بنایا گیا ہے، لیکن تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اور اس مقصد کو سامنے رکھو گے اور اس مقصد کے تحت زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اور اس مقصد سے اگر صرف نظر کرتے ہوئے، نظریں چراتے ہوئے صرف اور صرف دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ جاؤ گے تو پھر دنیا کا تو خسارہ ہے ہی، آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات سمجھا رہے تھے تو حضرت فرماتے، میں یہ بتا رہا تھا کہ ہر آدمی مرنے کے بعد جاتا ہے قبر میں، اور وہاں بادشاہ ہو یا امیر ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو، سب کے لیے یکساں نظام ہے۔ قبر کے اندر کوئی الگ نظام نہیں بنایا جائے گا مالداری کے حساب سے، غربت کے حساب سے، سب کے لیے ایک نظام ہے۔ اسی مٹی میں سب کو جا کر سونا ہے، اس لیے ہمیں آخرت کے لیے ابھی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا اور فرمایا، انکم خلقتم للآخرہ، تم تو پیدا ہی کیے گئے ہو آخرت کے لیے۔ ہاں، آگے یہ بھی فرمایا، ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، لہذا تم ضرورت کے لیے اس دنیا میں سے کھاؤ پیو، اس میں رہو سہو اور اس کو استعمال کرو، لیکن اصل چیز جس پر توجہ دینی چاہیے اور جو ہماری توجہات کا مرکز ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ میری ساری زندگی، میرا کھانا پینا، میری ساری راحتیں سب کچھ اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی، ہم چاہے لندن میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں، زمین کے جس گوشے میں ہوں اور جہاں چاہے ہوں، ہم کو کسی ملک کی نیشنلٹی مل جائے لیکن دنیا کے ہم نیشنل نہیں ہیں۔ یہ بات شاید پہلے بھی آئی تھی۔ ہماری سٹیزن شپ تو جنت کی ہے، ہماری سٹیزن شپ کہاں کی ہے بھائی؟ جنت کی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی نیشنلٹی مل جائے، وہاں کی نیشنلٹی مل جائے، اور اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں اور تگ و دو ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو وہاں کی نیشنلٹی دے کر بھیج دیا ہے، اس لیے ہم کو تو وہاں کی تیاری کرنی ہے اور ہم وہاں کے باشندے بنے رہیں، اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے جو مسئلہ چل رہا تھا
وہ سٹیزن شپ کا چل رہا تھا، اس میں ہماری پریشانیاں اور ہماری تگ و دو اور ہماری کوششیں عروج پر تھی، سب پریشان تھے۔ اس موقع پر بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اصل سٹیزن شپ اور اصل نیشنلٹی جو ہے ہماری جنت کے لیے ہے۔ دنیا تو عارضی ہے اور یہاں کی سٹیزن شپ بھی عارضی ہے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے اور اس کی بقا کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اور بات ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات سن کر پوری طرح سے دنیا کی سٹیزن شپ سے دستبردار ہو جائے تو پھر بارڈر کے باہر جانا پڑے گا، یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہماری اصل جو سٹیزن شپ ہے اور نیشنلٹی ہے وہ جنت کی ہے۔ دنیا میں چونکہ ہم عارضی طور پر آئے ہیں اور یہاں کی سٹیزن شپ بھی عارضی ہے، تو جتنی محنت ہم دنیا کی سٹیزن شپ کے لیے کر رہے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ کہاں کے لیے ہونا چاہیے، یہ مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ دنیا کی سٹیزن شپ کے لیے آپ محنت کرنا چھوڑ دو، آواز اٹھانا چھوڑ دو اور گھروں میں آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں کے لیے جتنی محنت ہو رہی ہے اس سے کئی 100 گنا زیادہ محنت جنت کے لیے ہونی چاہیے، آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے۔ آگے فرمایا ایک دن ہم کو دنیا سے ضرور جانا ہے، چاہے ہماری بلڈنگ 2000 گز کی ہو۔ بعض رئیس ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ 2000 گز کی بلڈنگ میں رہتے ہیں، یعنی بڑے بڑے بنگلے میں رہتے ہیں، مگر آخر میں ان کو زمین کے نیچے 2 گز کی قبر ہی ملتی ہے۔ نتیجتاً رزلٹ آپ دیکھیں گے، ہر آدمی بڑے سے بڑے مالدار کی جو بنگلے میں رہتا ہو، بڑے بڑے محلات میں رہتا ہو، جاتا کہاں ہے؟ روح قبض ہوتے ہی خود اس کے رشتہ دار اسے منو مٹی تلے دبا کر آ جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، ایک دن سے زیادہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور کسی وجہ سے رکھا بھی جائے تو کیمیکل وغیرہ ڈال کر اس کی بدبو سے بچنے کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دنیاوی جسم کی حالت ہونے والی ہے۔ البتہ جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو تا حد نظر جہاں تک ان کی نظر جا سکتی ہے وہاں تک کشادہ فرما دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے 2 فرشتے جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نام نکیر ہے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان فرشتوں کی حالت بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہے، ان کی شکلیں اور صورتیں آدمی دیکھے تو گھبرا جائے، کالی رنگت اور آنکھیں نیلی، اور کس قدر ڈراؤنی شکل ہوگی۔ آواز ان کی بڑی گرجدار ہوتی ہے، ہاتھ میں ان کے گرز ہوتے ہیں۔ وہ ان کو لے کر آتے ہیں اور آدمی سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، یعنی وہ طریقہ کیا ہے جس پر تو دنیا میں چلا کرتا تھا، جس طریقے کے مطابق تو زندگی گزارا کرتا تھا۔ اب ہم سے یہ سوال ہونے والا ہے، ذرا غور کر لیں۔ داڑیاں مڈانے والے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والے، حنوط کے رسومات پر عمل کرنے والے، رواجات پر عمل کرنے والے، ذرا غور کر لیں، اگرچہ کہ بات تھوڑی کڑوی ہے۔ ہر وقت رسم کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، تقریبات کا معاملہ ہو، چھوٹے چھوٹے فنکشن ہو، ہر چیز میں دنیا داروں کی، یہود و نصارہ کی، ہندوؤں کی رسمیں ملی ہوئی ہیں، اور خود اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ سوال ہم سے سب سے ہونے والا ہے، ما دینو کا، وہ طریقہ کیا ہے، وہ دین کیا ہے، وہ مذہب کیا ہے جس کے مطابق تم نے دنیا میں زندگی گزاری۔ اب جو جس لیول کی زندگی گزار کے دنیا سے جائے گا، جس کے طریقے پر زندگی گزار کے جائے گا، وہی تو زبان سے نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیارے دین کے مطابق اگر زندگی گزاری ہوتی اور ہر چیز میں، ہر قدم پر سنت کو دیکھا ہوتا، اللہ کے حکم کو دیکھا ہوتا، تو پھر شان سے کہے گا میرا دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے اور اس کی جو حالت ہے
اس کے حساب سے یہ صحیح جواب کسی سے نہیں نکلنے کا، چاہے آپ کچھ بھی سمجھ لیں۔ بڑے بڑے دینداروں کو بھی ہم نے دیکھ لیا، حاجیوں کو بھی دیکھ لیا، نمازیوں کو بھی دیکھ لیا، صدقہ خیرات کرنے والے مصدقوں کو بھی دیکھ لیا، لیکن سب کی حالت شادی بیاہ میں، رسومات میں ڈوبے ہوئے ہی مل رہے ہیں۔ کوئی نبی کے طریقے پر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی صحابہ کے سیدھے سادے طریقے پر نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر دیندار جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، چلے پہ چلا لگا رہا ہے، 4 مہینے پہ 4 مہینے لگا رہا ہے، اور بیرون میں جا کے تبلیغ کر رہا ہے، اس کی بیٹی کی شادی میں جا کر دیکھو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تو برا ہوں، تم کرتے ہو تو اچھے ہو۔ میں بغیر دیکھے کچھ بولتا نہیں، جو دیکھتا ہوں وہی بولتا ہوں۔ ایک طرف تبلیغ کا لیبل لگائے بیٹھا ہے، اور دوسری طرف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے۔ کیا اثر رہے گا تیری تبلیغ میں؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ سوال سب سے ہونا ہے، ما دینوں کا۔ تیسرا سوال جو ہوگا، من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ ان کو پہچانتے بھی ہو یا نہیں؟ مومن منکر نکیر کے سوالات کو صحیح صحیح جواب دیتے رہے گا۔ فرشتے کہیں گے ہم جانتے تھے، تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا لگاؤ، اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ، اور جنت کا دروازہ کھول دو، یعنی کھڑکیاں کھول دو۔ نیز اس کے لیے تا حد نظر قبر کو وسیع کر دیا جائے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی قبر اتنی وسیع ہو جائے گی، چوڑی ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ جب اس کے لیے یہ سب انتظامات ہو جائیں گے تو وہ آدمی خوشی میں اٹھے گا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان کو ان باتوں کی خبر دینا چاہتا ہوں، مگر فرشتے اس سے یہ کہیں گے نم کنومت العروس، کہ دلہن کی نیند کی طرح سو جا، دلہن کے سونے کی طرح سو جا، اب تجھے کوئی فکر پکڑنے والی نہیں ہے، اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا۔ اور اگر وہ مرنے والا کافر یا منافق ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، بدکار ہوگا، گنہگار ہوگا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو وہ جواب میں کہے گا ہائے 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 ہائے، میں کچھ نہیں جانتا، لا ادری لا ادری لا ادری۔ تینوں سوال کے جواب میں ایک ہی جواب نکلے گا، لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ کیوں یہ جواب نکلے گا؟ حالانکہ دنیا میں جانتا تھا کہ رب کون ہے، دین کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں، سب جانتے نہیں جانتے؟ ارے جاہل سے جاہل آدمی بھی جانتا ہے، سب جانتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن مرنے کے بعد جواب کس کنڈیشن میں نکلے گا، اس کو ذرا آپ نوٹ کریں۔ جواب جاننے پر نہیں نکلے گا، جواب عمل کے اعتبار سے نکلے گا۔ یہ فرق ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اب جب ہمارے سامنے یہ سوال آ رہے ہیں مر ربک ہے، ہم کہہ دیں گے بھائی ربی اللہ، اس میں کیا ہے، بڑی بات کیا ہے، رٹو بیٹھ کے 100 بار لکھو ربی اللہ ربی اللہ، جواب یاد کر لو، اور جب منکر نکیر آئیں گے جواب دے دو۔ اور جب دین کے بارے میں سوال ہوگا تو کہو دینی الاسلام، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا تو کہہ دو محمد الرسول اللہ۔ نہیں، یہ غلط فہمی میں ہرگز ہرگز مت رہنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہاں جواب یاد کر لیں گے اور آخرت میں یعنی قبر میں دے دیں گے۔ زندگی جس طرز پر گزرے گی اسی طرز کے حساب سے جواب بنے گا۔ رب کو رب مان کر رب کی مانی ہوئی زندگی گزاری تب جواب نکلے گا ربی اللہ۔ اگر اس کے خلاف چلا ہوگا جواب نہیں نکلے گا، جواب نکلے گا لا ادری۔ اس پوائنٹ کو اچھی طرح سمجھو، بہت سارے لوگوں کو اس میں مغالطہ ہے۔ بھئی ہم چاہے زندگی جیسی گزاریں، سوال تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیے ہیں، اب صرف جواب ہمیں یاد کر لینے ہیں، اور جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو جواب دے دیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عمل جیسے ہوگا
تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت اور تمہارے تجارتیں اور تمہاری گھریلو زندگی باہر کی زندگی جیسی ہوگی، اس حساب سے جواب بنے گا۔ فاسق و فاجر ہوگا تو جواب نکلے گا لا ادری، اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوگا تو جواب نکلے گا لا ادری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالنے والا ہوگا، جواب نکلے گا لا ادری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بجائے یہود و نصارہ کی محبت میں زندگی گزارنے والا ہوگا، جواب نکلے گا